السلام علیکم جی، میں ہوں ایاز خان اور میں بڑی انکساری اور ادب کے ساتھ یہ بات شروع کر رہا ہوں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ہمارا یہ جو ٹاپک ہے یہ ہے برداشت پہ، کہ جی ہم ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں کرتے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکلے جو آپ لوگ برداشت نہ کریں۔ مجھے ایاز خان کہتے ہیں اور میں لوگوں کو اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے بہت سی باتیں جو ہمارے معاشرے میں ہوتی رہتی ہیں اور ہم سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں ہم ان کو دور کرتے ہیں۔ کچھ ہمیں لوگ کبھی کوئی جگہ جھگڑا ہو جاتا ہے یا کہیں گاڑی آپس میں ٹکرا جاتی ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ 50 لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ اگر گاڑی واڑی ٹھک جائے، کچھ ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اپنے کو انشورنس والے فون کرتے ہیں، وہ اپنے کو کرتے ہیں، وہ پولیس کو کہتے ہیں، وہ 10 منٹ میں ہوتا ہے بھئی ان کی گاڑی وہ لے گئے، ان کی ہمارے یہاں 50 لوگ جمع، اور ابھی کہ ہوا کیسے یار یہ بتائیے، اچھا ہاں یار یہ ان کی غلطی ہوگی، دوسری طرف سے پارٹی ابھی باتیں ہی ہو رہی ہوتی ہیں، اسی میں جھگڑے شروع ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہی پتہ ٹھکا ٹھک مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے۔ تو بھائی آپ تو گزر رہے تھے وہاں سے، آپ تو دہی لینے جا رہے تھے، آپ تو کچھ سامان لینے جا رہے تھے، آپ اگر رکے ہیں تو آپ اس کی انویسٹیگیٹر کیوں بن گئے؟ آپ پورے ہاں بھائی ہوا کیا یار، ہاں یار بتاؤ یار، ارے ہاں یار دیکھو یہ ان صاحب کی دیکھو یہ ذرا دکھ بھی رہا ہے، تو بھائی اس سے نکلے، یہ جو قیاس آرائیاں ہم کرتے ہیں ان سے نکلے۔ اگر کوئی مسئلہ کہیں ہے اور آپ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ ہاں آپ اس کا کوئی سلوشن نکال سکتے ہیں تو آپ ان کی مدد کریں، آپ ان کو راستہ دکھا دیں کہ جی میں وکیل ہوں یا میں فلاں ہوں یا میں ڈاکٹر ہوں یا جو کسی کی چوٹ لگی ہے آپ اس کی پر۔ تو ہمارے یہاں یہ جو قیاس آرائیاں اور کہیں پر بھی بیٹھتے ہیں، کہیں کسی قسم کی کوئی ایکسیڈنٹل، تو میں نے ایک مثال دی ہے، ہم اپنے ہاسپٹل میں چلے جائیں، ہم کسی کورٹ میں چلے جائیں، ہم اس سے باہر چلے جائیں، یہ روڈ پہ ضروری نہیں ہے فروٹ والے کے پاس بھی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، کوئی دکان پہ لوگ فرسٹریٹ ایسے اصل میں پریشان لوگ ہو گئے، ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم اچھا بہت سے اپنی فرسٹریشن جو ہے وہ گھر والی فرسٹریشن باہر نکال دیتے ہیں، کیونکہ گھر میں تو بھائی میں اور آپ سبھی ہماری فرسٹریشن کی ایک لمٹ ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ اپنی لمٹ نہ کراس کیجیے۔ اب یہ خواہ ہمارے گھر کی اہل خانہ کہیں، ہماری بیوی کہیں یا ہمارے بزرگ کہیں، یہ ہر لیول اور ہر ایج کے لوگوں کا مسئلہ ہے۔ بچے ہیں وہ ان کی ایک ایج گروپ ہے، ان کو ہم کہتے ہیں ایک عمر تک ہم ان کو کہتے ہیں کسی اور انداز سے، پھر بچے بڑے ہوتے ہیں، نہیں بیٹا دیکھو تم بڑے ہو، تم دیکھو سمجھ لو، میرا خیال ہے اشارہ کنائے سے ہم بات کرنا شروع کرتے ہیں۔ پہلے زمانے تو بچوں کی تو کٹائی لگنا شروع ہوتی تھی باہر سے مارتے ہوئے لاتے تھے گھر تک، اور باقی پھر گھر تک پوری ہوتی تھی۔ آج چینج ہو گیا مسئلہ، آج اگر ہم بچے کو کچھ کہتے ہیں تو ہم اور آپ اس کے ایکسپیریمنٹ بہت سے گزر چکا ہوں، پاپا آپ سب کے سامنے آپ نے میری کچی کر دی، وہ میرا دوست کیا کہے گا میری، تو اس میں اس کی بہت شکلیں ہیں۔ اگر کرائم چھوٹا ہے بچوں کا اور جرم ایسا ہے کہ وہ بچہ پیار محبت سے ٹھیک ہو جاتا ہے تو ہم اس چیز کو تھوڑا سا برداشت کر لیں، اور بعد میں جب بات ٹھنڈی ہو جائے تو ہم اس کو سمجھا دیں۔ یہ بات میں نے بچے کی تو کی ہے، لیکن یہ بچوں سے لے کے بڑوں تک، بڑوں سے لے کے بیویوں تک، بیویوں سے لے کے بھائی تک، بھائی سے لے کے فیملی تک، اور فیملیز کے لے کے سراؤنڈنگ میں، آپ اپنے آفس میں ہوتے ہیں، آفس میں ہی بھی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کسی چھوٹی سی بات پر کوئی شخص آ جاتا ہے اور آپ نہیں جانتے، میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب آپ اس کو پورا قانون بتا رہے ہیں، ساری چیزیں کریں، وہ سننے پہ تیار ہی نہیں، کیونکہ وہ خود چلتا ہوا آیا، ٹریفک میں اس کو ملی رستے میں، ہر جگہ سگنل ٹکا، ایک جگہ گاڑی ہلکی سی ٹچ ہو گئی، وہاں سے کسی نے کہا ابے انسان کا بچہ بن، بولتا ہوا گزر گیا۔ ارے بھائی عجیب گہما گہمی ہے، کوئی شخص مجھے کہہ دے کہ 24 گھنٹے میں وہ جب گھر آتا ہے تو اس کو راستے میں یہ ساری چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کو کہیں نہیں ملتی۔ آپ نے کسی سے کہا 100 کا کھلا ہے بھائی یہاں بینک ہے کیا، یہ اس کا جواب پورا ہوتا ہے۔ آپ فروٹ والے سے کہیں گے کہ یار اتنے کا، وہ کہے گا جی 300 روپے کا ہے کنو، آپ کہیں گے یار 300 روپے، بھائی مہنگائی دیکھ رہے ہو کہاں پہنچ گئی ہے، آپ 300 کی بات کریں، کل تک دیا 350، آج تو آپ کی شکل دیکھ کے دے رہا ہوں، بھائی میری شکل پہ کیا معصومیت ہے یا ایسی کیا ہے کہ تم نے مجھے 50 روپے کہے بغیر کم کر دی۔ مطلب ایک افراتفری ہے۔ ہاسپٹل پہ، اگر ہاسپٹل کی تو ٹاپک ہی الگ ہے میرے پاس، وہ تو اچھا خاصا ٹاپک، اللہ معاف کرے، اللہ کسی کو ہاسپٹل نہ لے کے جائے آج کل۔ آپ کلینک میں چلے جائیں تو وہ اگر آپ جا رہے ہیں اور لائن آئے، پتہ چلا ڈاکٹر صاحب مصروف ہیں، ان کے پاس 50 پیشنٹ ہیں، وہ نمبر دینے والے سے آپ نے کہا جی آج تو مشکل ہے جناب، آپ ایسے کریں پرسوں آئیں، یار دیکھیں مہربانی ہو کس طرح ایڈجسٹ کر لیں، ہم دیکھ لیتے ہیں، ویسے دیکھیے میں آپ سے وعدہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے جی آپ بیٹھ گئے، پتہ چلا نمبر بھی چلتے گئے، ٹک 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 پیشنٹ ڈاکٹر نے دیکھیں شروع کر دیا، اب آپ کا نمبر ہے، یار ڈاکٹر صاحب تب اٹھ رہے ہیں، اب ڈاکٹر صاحب ہمیں نظر آ گئے، ڈاکٹر صاحب وہ بڑی نہیں جی اب تو بہت یار اب ایگزاسٹ ہو گیا۔ وجہ کیا ہے کہ
مریض بڑھتے جا رہے ہیں، ڈاکٹر بھی بڑھتے جا رہے ہیں. باہر سے پڑھے ہوئے ڈاکٹر الگ ہیں، یہاں کے پڑھے ہوئے ڈاکٹر الگ ہیں، اور سینئر ڈاکٹر بھی الگ ہیں. سب کا ایک اسٹیٹس، سب نے اپنے اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے. اور پیشنٹ بھی ایسے ہو گئے جن کے پاس بہت پیسہ ہے، وہ چھوٹے ہاسپٹل کی طرف تو جاتے ہی نہیں، وہ تو جاتے ہیں ڈائریکٹ بڑے بڑے ہاسپٹل. نہیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں بہتر یہ ہوگا کہ ہم وہاں چلے. اور وہاں بچے بہت اچھے ہیں، بہت نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ آئے ہیں. لیکن ہم صرف بات یہاں پہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ان ساری چیزوں کو جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہوتی ہیں، اس میں ہمارا برداشت کا جو پہلو ہے وہ اس کی کیا شکل ہے. تو آج ہم یہی بات ہم اس لیے کر رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ دیکھیں ہمیں اپنی زندگی کا جو سفر ہے یا ہم جو چیزوں کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ہمیں اپنے برداشت کو، اپنے صبر و تحمل کو لے کر ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے. کیونکہ ہماری کامیابی یہ ہے کہ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو آپ کا برین جو ہے وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اور زبان اور برین کا اگر کمیونیکیشن کنیکشن ذرا سا خراب ہوتا ہے تو پھر زبان سے الفاظ غلط نکلتے، کیونکہ برین نے تو کام چھوڑ دیا ہے، زبان نے اپنا کام شروع کیا. زبان سے جو بات آپ بول رہے ہوتے ہیں وہ پکڑ میں آتی ہے تو دوسرا اس کی ریکارڈنگ کر رہا ہوتا ہے. وہ ریکارڈنگ کر کے پھر آپ جب ٹھنڈے ہوتے ہیں تو وہ پھر شروع ہوگا، یار آپ نے دیکھی یہ کہا، نہیں یار وہ تو میں نے غصے میں کہہ دیا تھا، اور جو آپ نے فلاں بات کی تھی. یار ہوتا ہے نا، انسان کا دماغ خراب ہو ہی جاتا ہے. اب ہر اس کی کہی ہوئی بات اس کی پکڑ ہو جاتی ہے. تو اس پکڑ سے بچنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ جو ہمارا دین کہتا ہے کہ آپ صبر و تحمل سے کوئی بات دوسرے کی سنیں. ہو سکتا ہے آپ کی جو بات ہو اس کو دوسرے کے سن کے آپ کے سمجھ میں آ جائے کہ ہاں یار اصل تو بات یہ تھی. اکثر میں نے بہت سے چھوٹے چھوٹے باتوں پر بڑے بڑے جھگڑے ہوتے ہوئے دیکھے. اور یہ بڑے جھگڑے اگر ہم بات کریں رستے کی نہیں ہیں، یہ فیملی میں بھی ہوتے ہیں. ارے وہاں بیٹھے تھے کھانے کو، اس نے مجھے پوچھا نہیں، اس نے اس کے آگے پلیٹ رکھ دی، یہ کو جو ہے نا اس نے یہ کھا گیا. سب کو کھانا سب کھائیں گے، اس نے پلیٹ نہیں رکھی، اس نے سیلیڈ کو نہ پوچھا. مطلب ہم کہاں چلے گئے ہیں؟ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ہم جس جگہ ہیں دین ہمارا وہی کا وہی ہے، قرآن ہمارا وہی کا وہی ہے، قرآن کے ترجمے کی ہر چیز وہی کی وہی ہے، احادیث وہی کے وہی ہیں، عمل وہی کا وہی ہے، لیکن امپلیمنٹ نہیں ہے. امپلیمنٹ جو ہے وہ انگلش کا لفظ ہے. تو کیا ترجمے میں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمیں اپنے عمل کو کیسے لے کے چلنا ہے. یہ مشکل کام. دیکھیے کسی کی چیز کو برداشت، کسی کا کہنا، کسی کا عمل، کسی کا ریئیکشن برداشت کرنا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. لیکن آپ اگر اس کو برداشت کرتے ہیں تو ہم بہت سے ایسے پرابلم سے جو آگے بڑھ جاتی ہیں اس سے بچ جاتے ہیں. تو آپ بھی کوشش کریں، میں بھی کوشش کرتا ہوں. ہمارے درس قرآن میں جو ٹاپکس مجھے ملتے ہیں میں اس کو بہت لائٹ موڈ میں لیتا ہوں. میں بہت زیادہ اس لیے کہ آج کے دور میں ہم وہ باتیں کریں جو دنیا میں ہو رہی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ کوشش کریں گے، اپنے ذہن کو بھی فریش رکھیں گے تاکہ ہمارا ذہن کام کرے، ہمارے اوپر کوئی پریشر نہ ہو، ہمارا کوئی بلڈ پریشر نہ بڑھے. کیونکہ یہ سارے جو پریشر ہوتے ہیں یہ آپ کی زندگی میں بہت سی ایسی چیزوں اور ایسی بیماریوں کی طرف جاتے ہیں جس میں پھر آپ کا سد باب ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے. www.darsequran.com